بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، چاند سورج کا نظام بنایا، بیشتر احکامات اس کے آغاز اور اس کی انتہا کو اللہ پاک نے چاند سے جوڑ کر کے رکھا ہے۔ اسی لیے چاند کے ذریعے جو مہینے بنتے ہیں انہیں اسلامی مہینوں سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ اسے نام دیا گیا ہے محرم الحرام سے لے کر کے ذی الحجہ تک۔ انہی 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک بھی ہے۔ رمضان المبارک ان 12 مہینوں میں افضل مہینہ ہے، اور ہفتے کے دنوں میں جمعہ کا دن افضل دن۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ پاک نے اس امت پر فرض فرمائے، اور اس مہینے کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ قرآن کریم کا نزول اسی مہینے میں اور لیلۃ القدر میں ہوا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہی رمضان کا مہینہ ہے جس میں اللہ پاک نے قرآن پاک اتارا۔ اسی مہینے میں یہ قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب نازل کی گئی۔ ھدی للناس، اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے، زندگی گزارنے کا دستور اور طریقہ ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، ہدایت کے لیے قرآن کریم بالکل واضح صاف ستھرا راستہ اس امت کو دیتا ہے۔ والفرقان، اور قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز۔ قرآن کریم کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانوں کو بتایا جائے گا کہ ہدایت کیا ہے اور ضلالت اور گمراہی کیا ہے، حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے، سچائی بھلائی کدھر ہے اور اللہ کی نافرمانی اور برائی کیا ہے۔ والفرقان، قرآن کریم کو فرقان کا نام دیا گیا اسی وجہ سے کہ یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی چیز ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ اللہ کے نزدیک 12 مہینوں میں سب سے افضل مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے کے روزے اللہ پاک نے اس امت پر فرض فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی روزہ کوئی نیا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے احکام میں کوئی نیا حکم ہو، ایسا نہیں۔ روزے پچھلی امتوں پر بھی فرض تھے، لیکن فرق یہ ہے کہ پچھلی امت خاص طور پر بنی اسرائیل، ان پر عاشورہ محرم کا روزہ فرض تھا، یعنی سال میں ایک دن 10 محرم کا روزہ بنی اسرائیل پر فرض کیا گیا تھا۔ یہ قرآن کریم میں بات ملتی ہے، تفسیروں میں حدیثوں میں یہ بات ملتی ہے، لیکن ایک مہینے کے روزے صرف اس امت کو عطا کیے گئے، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں۔ یہ امت اللہ کو بہت محبوب ہے، اور وجہ کوئی ہماری خوبی اور کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اگر امت محمدیہ پسند ہے
تو اس وجہ سے پسند ہے کہ اللہ کے محبوب نبی، آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت۔ کسی نے کہا ہے نا، تمہیں چاہوں، تمہارے چاہنے والوں کو بھی چاہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو پسند کیا، تو جو اللہ کے محبوب سے تعلق رکھتا ہوگا، محبت رکھتا ہوگا، اللہ اس کو بھی پسند کرتا ہے۔ تو اس امت کو اگر نوازا گیا ہے تو کوئی اس امت کی ذاتی خوبی کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نوازا اس لیے ہے کہ اس امت کو نسبت ہے اللہ کے محبوب نبی، آخری نبی، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور یہ دنیا مشقت کی جگہ ہے، مشقت کی جگہ ہے۔ یہاں ہمیں آزادی نہیں ہے۔ صبح صادق کے بعد ہمیں اٹھنا پڑے گا فجر کی نماز کے لیے، چاہے جتنے کام ہوں، مصروفیات ہوں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء ہمیں پڑھنی پڑے گی، معافی نہیں ہے۔ اور یہ حکم ہے اللہ پاک کا، آرڈر ہے، کرنا ہی ہے۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت کے اوپر نماز فرض ہے، اسے اختیار نہیں دیا گیا، آزادی نہیں دی گئی کہ پڑھنا ہو تو پڑھ لو، نہ پڑھنا ہو تو نہ پڑھو، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اس حکم کی تعمیل ضروری ہے، ورنہ تعمیل نہ کرنے پر اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ ہے۔ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے تو رکھنا پڑیں گے، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ رکھنا ہو تو رکھے، نہ رکھنا ہو تو نہ رکھے۔ دنیا میں اور بھی مذاہب پائے جاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں آرڈر نہیں ہے، عبادات کے تئیں انہیں اختیار دیا گیا ہے، کرنا ہو تو کرے، نہ کرنا ہو تو نہ کرے۔ لیکن مذہب اسلام میں اللہ پاک کی طرف سے حکم ہے، کچھ عبادتیں فرض کی گئی ہیں کہ انہیں کرنا ہی کرنا ہے، اس کی ادائیگی ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض اور ضروری۔ روزہ انہی میں سے ایک حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے اہتمام فرماتے تھے، رمضان المبارک کا۔ بہت مشہور دعا آپ نے سنی، بار بار ہم نے بتائی کہ اللہ حضور دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے۔ حضور کی دعا ہے رجب کے مہینے سے، اسی کے ساتھ آپ روزوں کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ رمضان سے پہلے یہ 2 مہینے رجب اور شعبان میں آپ بکثرت روزہ رکھا کرتے تھے۔ امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حضور شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تو پورا مہینہ روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وہ رمضان و شہر اللہ، اور رمضان اللہ تعالی کا مہینہ ہے۔ تو آپ شعبان کا پورا مہینہ بھی روزہ رکھتے تھے، اور رمضان کا روزہ تو فرض ہے آپ پر اور آپ کی امت پر، سب کے لیے رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ شعبان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، شب برات گزر چکی، اور بس رمضان کی آمد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ، اسلامی مہینہ ہے اور اس کا آغاز چاند سے ہوتا ہے، اس لیے جب رمضان المبارک کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور جب اگلا مہینہ شوال کا چاند نظر آئے تو اب روزہ مت رکھو۔ مت رکھو کا مطلب یہ ہے کہ اب عید کا دن ہے، عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔
تو چاند دیکھ کے روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کے روزہ ختم کرو. اس لیے چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے کا چاند دیکھنے کی کوشش فرماتے تھے، اور جب چاند دیکھتے تھے تو دعا کرتے تھے کوئی تو بات ہوگی. اور ہمیں یقین ہے کہ جس وقت چاند نظر آتا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے تو یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اتنے اہتمام سے حضور دعا فرماتے ہوں کوئی تو وجہ ہوگی. ہر مہینے کا آپ چاند دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے اور چاند دکھ جانے پر دعا کرتے تھے اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، کہ اللہ اس چاند کا ورود اور اس چاند کا ہم پر آنا اور دکھائی دینا، اسے امن اور ایمان کے ساتھ ہمارے لیے مقدر فرما. اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام، سلامتی کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ ہمیں یہ مہینہ عطا فرما. ہلال رشد و خیر، یہ چاند ہمارے لیے بھلائی کا اور خیر کا ذریعہ بنے. دعا کرتے تھے. ہم نے بہت ساری چیزیں چھوڑ دی ہیں، انہی میں سے چھوڑی جانے والی چیزوں میں سے ایک چاند کا دیکھنا بھی. شاید ہم میں سے کوئی ہوگا جو 12 مہینوں کے چاند دیکھنے کا اہتمام کرتا ہو، ورنہ آج تو حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ دروازے پہ کھڑے ہو کر کے پوچھے کہ بتاؤ آج کون سی اسلامی تاریخ ہے، شب برات گزری ہے، اس لیے آدمی بتا دے گا کہ بھائی یہ فلاں تاریخ ہے. ورنہ لوگوں کو انگریزی تاریخ یاد رہتی ہے، اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں ہوتا. ہم چاند دیکھنا بھی بھول گئے، چاند دیکھنا بھی بھول گئے. جہاں اور بہت ساری بھلائیاں اور خیر ہم نے چھوڑ دی تھی، انہی میں چاند کا دیکھنا اور نہ دیکھنا بھی. ہم نے چاند دیکھنا بند کر دیا. جب چاند دیکھتے نہیں تو ہم اس وقت کی جو دعا ہے وہ دعا بھی ہم نہیں پڑھتے، اللہ سے اس موقع پر بھلائی اور خیر بھی نہیں مانگتے. اس لیے رمضان المبارک کی آمد ہے. روزوں کے لیے آدمی تیار رہے اور کچھ روزے رکھنا شروع کر دے، قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے. جو لوگ روزانہ تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جنہیں اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اور جن سے تلاوت نہیں ہوتی تھی آج سے تلاوت شروع کرے. اور رمضان المبارک آئے گا اس کے آنے سے پہلے روزے شروع کر دے، ورنہ رمضان کا پہلا روزہ رکھنے پر کتنے لوگوں کے سر دکھنے لگتے، طبیعت میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے. تو اس کی تیاری پہلے سے شروع کرے. جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر رہے ہیں کہ حضور کو رمضان کا انتظار رہتا تھا اور آپ رمضان کے انتظار کے ساتھ اہتمام بھی فرماتے تھے. اس لیے کسی نہ کسی درجے میں ہم سے بھی یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم بھی دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. پتہ نہیں رمضان کے آنے سے پہلے کس کا بلانا آ جائے. آج بھی بہت سارے صبح سے پکارے سنے، کس کا بلانا آ جائے گا معلوم نہیں. کم سے کم ہماری نیت ہو روزہ رکھنے کی اور ہم رمضان کا انتظار کریں کہ اللہ ہمیں رمضان عطا فرما دے. نیت ہوگی. اگر عمر نہ بھی رہی، وقت پورا ہو گیا، ہم چلے گئے، نیت کا ثواب تو ملے گا. حدیث پاک میں آتا ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی اور بہتر ہوتی. اس کا اہتمام کرے. اللہ تعالی ہماری عمروں میں برکت دے، رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. رمضان کا مبارک مہینہ
اللہ تعالی ہم پر راحتوں کے ساتھ خیر و برکت کے ساتھ لائے، اور روزوں کا رکھنا اللہ ہمارے لیے آسان کر دے اور قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنت نہ پڑھی وہ سنت پڑھ لیں۔